کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور امریکہ کے صدر نے واشنگٹن میں ملاقات کے دوران معیشت کے مختلف شعبوں اور انسداد دہشت گردی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ملک کے تمام تکنیکی تربیتی اداروں کو محنت کشوں کی عالمی منڈی کے تقاضوں کے مطابق بنانے کی ہدایت کی ہے تاکہ نوجوانوں کو بااختیار بنایا جا سکے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ایران اور عراق میں پھنسے ہوئے پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اور وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ حکومت نے صحت عامہ کے بنیادی ڈھانچوں کو مضبوط بنانے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وائٹ ہاؤس واشنگٹن میں ملاقات کی ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی کے شعبے میں جاری تعاون اور خطے میں پاکستان کی قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ ملاقات میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان انسداد دہشت گردی میں تعاون کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی تجارتی معاہدے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان معاشی اور تجارتی شعبوں، معدنیات اور کان کنی، مصنوعی ذہانت، توانائی، کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے بارے میں اتفاق ہوا۔ آرمی چیف نے پاکستان اور پاکستانی عوام کی جانب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں مثبت اور مؤثر کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف نے اقوام عالم کو درپیش متعدد مسائل کو سمجھنے اور ان سے نبرد آزما ہونے کے سلسلے میں صدر ٹرمپ کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ ذرائع کے مطابق آرمی چیف اور صدر ٹرمپ نے ایران اسرائیل تنازع پر تفصیلی گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تمام پیشہ ورانہ اور تکنیکی تربیتی پروگراموں کو بین الاقوامی معیار کے مطابق نئی جہت دینے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کی سرگرمیوں کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے ملک کے نوجوانوں کے لیے عالمی سطح پر روزگار کے مواقع اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے تمام وفاقی اور صوبائی تربیتی اداروں کو بین الاقوامی معیار کے مطابق تسلیم شدہ اداروں کی منظوری حاصل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے عالمی مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق بہتر مہارت کے ذریعے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ ادھر اسلام آباد میں دانش اسکولوں اور دانش یونیورسٹی کے قیام کے بارے میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ غریب طلبہ کو تعلیم اور ترقی کے یکساں مواقع کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ شہباز شریف نے ان منصوبوں کے تحت عالمی معیار کی ایک ڈیجیٹل لائبریری کے قیام کی ہدایت کی۔ انہوں نے تمام دانش اسکولوں میں جدید تعلیم کی ضروریات کے مطابق ای لائبریریز کے قیام، اسمارٹ بورڈز اور دیگر جدید سہولیات کی فراہمی کی بھی ہدایت کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دفتر خارجہ کو ایران اور عراق سے پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ ایران اور عراق میں پھنسے پاکستانی شہریوں کے جاری انخلاء کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم کو پاکستانی شہریوں کے آئندہ انخلاء کے منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اسحاق ڈار نے PIA کو بھی ہدایت کی کہ وہ وزارت خارجہ کے ساتھ قریبی رابطہ رکھے تاکہ انخلاء کے منصوبوں پر بلا تعطل اور مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ ادھر سمندر پار پاکستانیوں کے وزیر چودھری صالح حسین نے ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کو ٹیلیفون کیا اور پاکستانی شہریوں کی بحفاظت واپسی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت نے صحت عامہ کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں پیمز کے زیر تعمیر 200 بستروں پر مشتمل ایمرجنسی بلاک کے اچانک دورے کے موقع پر کہی، جس کا افتتاح جلد ہی کیا جائے گا۔ احسن اقبال نے پیمز کو وفاقی دارالحکومت میں صحت عامہ کی پیشہ ورانہ خدمات کا اہم ادارہ قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس کی توسیع سے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے مسئلے پر قابو پانے اور موجودہ ایمرجنسی رومز پر دباؤ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے وفاق کی دارالحکومت کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے نگہداشت کی ہنگامی خدمات کے شعبے میں اسے انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ نئے ایمرجنسی ٹاور میں روزانہ 10,000 مریضوں کو خدمات فراہم کی جا سکیں گی۔
وزارت خزانہ نے حکومتی بانڈز کی ایک بڑی نیلامی کے ذریعے 10 خرب 20 ارب روپے جمع کر لیے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اسے پاکستان کے مالیاتی نظام کو مزید مضبوط اور زیادہ لچکدار بنانے کے لیے ایک اہم قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت سرمایہ کاروں کے لیے قرضوں کے آسان طریقے متعارف کرا رہی ہے۔ اور غزہ میں اسرائیلی فورسز نے مزید 140 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ شہداء میں وہ 70 افراد بھی شامل ہیں جو امدادی سامان کے ٹرکوں کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔